اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات ارض و سما میں ہر ایک کا حق متعین کرنے کے لیے آئے. اس کا یہ حق ہے, اس کا یہ حق ہے. جب ہجرت ہوئی مدینہ المنورہ کی طرف تو وہاں پر جو مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ میں, تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مواخات قائم کی, بھائی بندی, بھائی چارہ قائم کیا, جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے, کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس لیے کہ مہاجرین تو کچھ بھی نہیں لے کر کے گئے تھے, وہ تو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ کر کے چلے گئے تھے, اپنا مال و متاع بھی وہاں پھینک کر کے چلے گئے تھے, اپنے گھر, اپنی جائیداد, اپنی زمینیں, اپنے باغات سب چھوڑ کر کے گئے تھے. سوال کرتا ہوں اے مہاجرین, آپ یہ سب کچھ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ تو مہاجرین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا مکہ چھوڑ دو. پھر ہم نے نہیں دیکھا بیٹے پیچھے ہیں, پھر ہم نے نہیں دیکھا باغات پیچھے ہیں, پھر ہم نے نہیں دیکھا مکانات پیچھے ہیں. حضور کے حکم کے آگے پھر کچھ بھی نہیں, ہم سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ مدینہ آ گئے. سب کچھ چھوڑ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چائے کی پیالی چھوڑ کر کے مسجد میں جماعت میں نہیں آتے. ہم اللہ رسول کے حکم پر چھوٹا سا کام ہو وہ چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف نہیں آتے. اور دیکھو مہاجرین کو سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے, پیچھے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا. تشریف لائے مدینہ منورہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی, ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی, یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے بھی بہت بڑے عالم, فارس کے رہنے والے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت. یہ فارس سے ہجرت کر کے آئے, غلامی در غلامی کی زندگی گزارتے, ہدایت کی تلاش میں نکلے, یہاں تک کہ مدینہ منورہ آ کر کے میرے حضور پر جب ایمان لایا تو یہاں تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا, یہاں کوئی گھر والے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان کا اگر گھر والا کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا, سلمان ہمارے گھرانے کا فرد ہے. سلمان منا اہل البیت. یہ حضرت سلمان فارسی, ان کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا. اور حضرت ابو دردہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کا زہد و تقوی اتنا مشہور کہ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ بھائی ہو گئے. اور یہ ایسے بھائی نہیں ہوئے جیسے ہمارے کوئی سگے بھائی ہوتے, یہ ہم 100 مرتبہ بھی سگے بھائی ملے نا تو ہمارا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا مضبوط رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصاری کا بنا دیا تھا. ہماری بھائی بندی کیا ہوتی ہے, ہمیں بھائی سے فرق لگے تو ہم بھائی سے غمی خوشی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ ایسے بھائی مہاجر انصاری ایسی اخوت کی لڑی میں پرو دیے گئے کہ پھر انصاری نے کہا کہ اے مہاجر بھائی یہ میرا گھر ہے, یہ آج کے بعد تیرا گھر ہے, یہ میرا کمرہ ہے, آج کے بعد تیرا کمرہ ہے, یہ میرا کاروبار ہے, آج کے بعد یہ تیرا کاروبار ہے. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ بھائی بن گئے. حضرت سلمان فارسی رات کو حضرت ابو دردہ یعنی اپنے ہی گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ گھر کا ماحول ایسا ہے جیسے یہ گھر کا ماحول نہیں ہے. سامان بکھرا ہوا ہے, ہر چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے وہ بھی ایسی
کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہے. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ یہ کیسا گھر ہے؟ تو حضرت ابو دردہ کی بیوی نے کہا کہ بھائی جان، یہ آپ کے جو بھائی ہیں ابو دردہ، ان کو نہ اپنی پرواہ ہے نہ گھر کی پرواہ ہے. یہ رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں، دن کو روزے میں ہوتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرتے ہیں. بس یہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے پھر انہیں سمجھایا. تفصیلی واقعہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی نے اپنے بھائی حضرت ابو دردہ سے کہا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ میرے بھائی ابو دردہ، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فآتی کل ذی حق حقا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اسے ادا کر. یہ بات ہوئی، صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سارا واقعہ سنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کیا وہ بھی صحیح کیا ہے، جو کہا ہے وہ بھی سچ کہا ہے، ہر ایک کا حق ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ان کے حقوق دینے کے لیے تشریف لائے. عورت ہے تو وہ ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری اماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اس کی خدمت کر. اس نے پھر عرض کیا اس کے بعد ثم ماذا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثم امک، تیری اماں کا. اس نے پھر عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جواب دیا ثم امک، تیری اماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے. اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. یہ حقوق ماں باپ کے کس نے دیے؟ یہ ہمیں کس سے لینے چاہیے؟ ان لوگوں سے جن کے خاندان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہمیں حق بتائیں گے، ہم ان سے حق لیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے. یہ حقوق دیے ہیں یا اللہ کے قرآن نے دیے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان نے دیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت ہے، عورت بیوی کا روپ دھارتی ہے، زمانہ جاہلیت میں اس بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لیہلہ وانا خیرکم لیہلی، تم میں سب سے بہتر وہ نہیں ہے کہ جو باہر جی جی کرتا رہے، جی ہم تو بڑے اچھے ہیں. باہر جی جی کرنے سے، باہر اچھا بننے سے بندہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. بیویوں کو بیویاں ہی نہیں سمجھا جاتا، لونڈیاں، کام والی، ان کی کوئی عزت نہیں. عورت انسان کا حصہ ہے. زمانہ جاہلیت نے کہا تھا یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، اللہ کا قرآن آ گیا یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے. یہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے. پھر وہاں سے نسل انسانی چلی ماں باپ سے. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بتانے کے لیے تشریف لائے، حق دینے کے لیے تشریف لائے. معاشرے کا یہ حق ہے، معاشی یہ حقوق ہیں، مزدور کے یہ حقوق ہیں، مہمان کے یہ حقوق ہیں، بڑے چھوٹے کے یہ حقوق ہیں. زمین سے آسمان تک جس جس کا جو حق ہے وہ بتا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کا منصب تھا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے
رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. مجھے آپ کو سبق اور درس یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس کام سے جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ، کہ یہی سیرت النبی ہے، یہی حیات پیغمبر ہے، یہی اسوہ کامل ہے، یہی قرآن ہے، یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آخری شریعت دین اسلام دین برحق ہے.